اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک موقع دیا کہ رمضان مبارک ہے اور ہم زندہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی آخرت کی کیتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ موقع بھی دے اور ساتھ ساتھ رمضان مبارک بھی آئے اور پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کو ایسی جگہ پر جمع فرمائے جس میں ان کی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، کانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، دل کی بھی حفاظت ہوتی ہے، دماغ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے دعائیں مانگتے تھے کہ رمضان مبارک نصیب ہو. تو اس میں آپ حضرت کی یہ چند باتیں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو آپ اس پر عمل کریں، ان باتوں پر. ایک تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں صرف اپنی اصلاح کے لیے لوگ آتے ہیں. یہاں لوگ تحریک نہیں چلاتے، کوئی تحریک اندر نہیں چلاتے. یہ ساری تحریکات جتنی اسلامی تحریکات ہیں یہ ہماری اپنی ہے. لیکن اگر ہم یہاں ہر کے تحریک کو کہیں کہ تم یہاں اجازت ہے بات بھی کرو اور اپنی تحریک وغیرہ کی، تو ظاہر ہے کہ یا تو اختلاف ہوگا اور یا یکسوئی نہیں رہے گی اور یا ہمارے نظم کے خلاف ہوگا. تو اسی لیے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہر لکھا بھی ہے، یہ سال بھر ہوتا ہے کہ یہاں تنظیمیں باتیں نہیں ہوتی، بس اپنے اصلاح کی فکر ہوتی ہے. تنظیم والے ہوتے ہیں، تنظیم والے بڑے آ جاتے ہیں، تنظیم کے سربراہان آ جاتے ہیں، تنظیموں کے عمراء آ جاتے ہیں. لیکن یہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساتھیوں کو مشاہدہ بھی ہے کہ وہ یہاں آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، آ بھی جاتے ہیں چلی بھی جاتے ہیں، صرف اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. تو ایک بات اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ چونکہ دارالمومنین ہے، کیا ہے؟ اور دارالمومنین میں تمام مسلمان آتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ یہاں آتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی ہندو بھی آ جاتا ہے، عیسائی بھی آ جاتا ہے، لیکن جب وہ آ جاتا ہے اسی لیے آ جاتا ہے کہ شاید مجھے بھی کوئی خیر کا حصہ ملے. تو بہت سو کو مل بھی گیا اور وہ اس کی کم از کم اتنے ہو گئے کہ وہ اپنے اسلام کی مخالف نہ رہے یا اسلام کی حامی ہو گئے یا مسلمان ہی ہو گئے. تو یہ اس میں ایک بڑا حصہ اس کا ہے کہ یہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی، وہ تنظیموں کی باتیں نہیں ہوتی اور یہاں پیروں کی باتیں بھی نہیں ہوتی کہ تم کس سے بیعت ہو، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے دلوں میں پٹھاؤ آ جائے گی. یہ سارے جتنے جس سے بیعت ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے اپنے ہوتے ہیں. آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، آپ سے جب کوئی نام لکھتا ہے کبھی کبھی انتظامی طور پر تو یہ نہیں پوچھتا کہ تم کس سے بیعت ہو، پوچھتا ہے آپ سے. اس لیے نہیں پوچھتا کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ یہ فلان کا مرید ہے، فلان کا مرید ہے، فلان کا، بس سارے خدا کے چاہنے والے ہیں. کس کے وجہ چاہنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے
ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ والے بن جائیں، تو اس کی بھی آپ خیال رکھیں کہ آپ بھی ان چیزوں کو، یہ چیزیں بات صرف فضول ہی ہوتی ہیں چھیڑنا، بس اپنا ذکر کریں، تسبیحات کریں، تلاوات کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم تلاوت کریں، درشی پڑھیں. ایک تو اس بات کا خیال رکھیں. یہاں کچھ دوسری خانقاہوں سے ہمارے یہاں معمول کچھ مختلف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر عمل اپنی جگہ پر ہمارے خیال میں شاید غلط بھی ہو، ٹھیک ہو جائے. یعنی آپ پر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ پورے رات گزاریں، لیکن یہ پابندی ہوگی کہ صبح کی نماز کے بعد سوئی نہیں اشراق تک. اب ظاہر ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اگر آپ سوئیں گے تو آپ چند چیزوں کو ضائع کریں گے. سرسی نہیں پڑیں گے، یہ ہمارا معمول ہے. کیا ہے؟ صبح کے وقت اس کی فضائل بھی آئے ہیں. دوسری وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں آدمی نہ سوئیں تو صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اس کی روحانیت کے لیے بھی اچھا ہے. بیمار دوسری چیز ہے، بیمار ہوتے ہیں اس کے لیے تو ایسے بھی گنجائش ہوتا ہے، اس کے لیے تو نماز بھی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے، مسجد میں نبی آ جائیں پھر بھی پڑھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی یہ اس طرح اسامہ کی طرح سوئے تو اس کو کیا ہو گئی کہ سوتا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ پھر اشراق بھی اس کو ضائع نہیں ہو جائے گا. اب دیکھو ساری چیزیں یہاں نظم کو ہم نہیں گڑبڑ دیتے. سمجھ آئی بات؟ جس طرح معمول ہوتا ہے وہ اس پر وہ چلتا ہے، اور یہی معمول سے کوئی خدمت والا بھی مستثنا نہیں ہوتا. اس کی البتہ اوقات و تبدیل ہوتے ہیں، اپنی جی نگر میں کام کرتے ہیں، وہاں بھی اپنی وقت پر ذکر ہوگا، لیکن یہ وہاں جہاں ظہر کے بعد چونکہ مشغول ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت کرتے ہیں، ہم ظہر کی بات کرتے ہیں. ٹائم میں تو فرق ہوگا، لیکن اوابین، اشراق، چاشت، تہجد، قرآن مجید کا ختم ان کو بھی کرنا ہوگا، سب کو کرنا ہوگا. یہ ایک ترتیب ہے. یہاں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی تم، کیونکہ بعض لوگ کام چور ہو، کیا وہ عبادت چور ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بعض کام چور ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں کام چور، بعض ہوتے ہیں عبادت چور. ہمارے ساتھ حج پر ایک ساتھی گیا تھا، اس کو حرم شریف جانا بڑا مشکل تھا. اس نے کہا کہ تمام دن وہ ہماری خدمت کر رہا تھا. ہماری جماعت تھی، اس کے لیے بھنڈی وغیرہ پکاتی، نماز میں آ جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ نہیں ہوتا، میں یہ کام کروں گا. تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام چور بھی نہ ہو جائے اور آرام کیا وہ عبادت چور بھی نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے جہاں بھی کوئی خدمت والے ہیں ساری آپس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ پوری کر لیتے ہیں. یہ دسترخوان والے وہ بھی تمام کے تمام کچھ نہ کچھ ترتیب کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے لیے کھانا بھی لگاتے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ یہ بھی یہاں ہوتا ہے. تو اس لیے کہ آپ اس طرح نظم چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وہ دوسری خانقاہوں سے ہٹ کر ہوگا، دوسری خانقاہوں سے ہٹو. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اگر 1 گھنٹہ آدمی آرام کر لے کوئی حرج نہیں ہے، رات کو 1 گھنٹہ کرے، 2 گھنٹہ آرام کر لے. یوں تو آدمی اس بات سے بھی نکل جاتے کہ میں نے رات گزاری ہے، میں بڑا بزرگ بن گیا ہوں. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. تو وہ لوگ گزارتے ہیں ساتھی مختلف اوقات میں، لیکن وہ ہم پابندی نہیں لگاتے آپ لوگوں پر. ہاں آخری حصے میں پھر کمر کس لیں، کیا کریں؟ کمر کس لیں. تو ایک بات یہ کرنی ہے. تو یہاں چھوٹی تراویح کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ بات ہے؟ ایک اللہ کہ جو بیمار ہو، چھوٹی تراویح جانتے ہیں وہ جو علم تک
البتہ حفاظ کو اجازت ہے کہ اپنے اپنی تراویح پڑھیں. کیا کریں؟ اپنے اپنی تراویح پڑھیں، کیونکہ بعض لوگ ایک قرآن 2 قرآن ختم کرتے ہیں، بعض 3 ختم کرتے ہیں، بعض لوگ کی منزل ہوتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی منزل کمزور ہو جائے. وہ بتا دیے کہ ہم کسی کی وہ کچھ کمزور نہیں کرنا چاہتے، کہ مضبوط ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہاں لوگ تو پڑھتے ہیں، تو وہ ایسا نہ کر، آپ نہ سمجھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک پاؤں میں پڑھتے ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ اپنی تلاوتیں کرتے ہیں. تو ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہیں. البتہ یہاں مرکزی جو ہوتا ہے وہ ختم، وہ ہم زیادہ آرام ہی نہیں کرتے کہ آپ کی پسینہ نکال دیں. بس وہ نہیں، وہ عام طور پر پڑھتے ہیں سر. 1 پارہ پڑھتے ہیں، 1 پارہ، پونے پارہ، 100 پارہ، تو 27 شب کو ختم کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس طرح چلتا رہتا ہے. تو آپ اپنی وہ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب اجتماعی عمل ہوگا، جب یہاں صلاۃ وتر کہا جائے گا، تو اگر آپ نے مثلا آگے بھی پڑھنی ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے رات کو گزارنی ہے، یا رات کے ایک حصے میں آپ نے پڑھنا چاہتے ہیں، 3 پارے پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ ایک حافظ ہیں، دوسرا بھی حافظ ہے، ظاہر ہے کہ وہ تکرار جب کرے گا تو وہ تو اس میں تو وقت لگے گا اس کا، دونوں کا. تو پھر اس اجتماعی عمل کے بعد اس کو کریں. اجتماعی عمل کے بعد درمیان میں وقفہ کر لیں. مثلا 10 تراویح پڑھ لی، تو 10 تراویح کے بعد آپ کو کیا وہ اجتماعی عمل شروع ہو گیا، اس میں آپ شریک ہو جائیں. وہ تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. جب ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ منتشر ہو جائیں، اپنے کاموں میں لگ جائیں. باتیں نہ کریں. یہاں باتیں آپ کو پتہ ہے، یہاں ویسی بھی وہ تیز باتیں، نعرے وغیرہ یا باتیں تو ویسی ممنوع ہے یہاں. لیکن رمضان مبارک میں ویسی بھی زیادہ اور تھوڑا سا زیادہ پابندی لگ جاتی ہے. تو وہ آپ کو وقت موقع دے دیتے ہیں. ہم آپ کی فطرت کو ہم نہیں چھیڑتے. جب تراویح ہو جائے تو اس کو آپ کو آدھا گھنٹہ وقت دیا جائے گا. کوئی خربوزہ کھاتا ہے، کوئی کیا وہ تربوز کھاتا ہے، کوئی وہاں نیچے بیٹھتا ہے، کوئی آپس میں کوئی ساتھی ہے، گپ شپ لگاتے ہیں. لیکن مسجد کے اندر نہیں، باہر چلے بات کریں، کوئی بات نہیں. تو وہ آپ کو، لیکن یہاں نماز ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دیر سے لگتی ہے. جس وقت عام معمول ہوتا ہے اسی کے مطابق تم نماز پڑھو گی. یہ نہیں ہوتا کہ رمضان مبارک ہے آدھا گھنٹہ دیر ہو جائے گا، 2 گھنٹے دیر ہو جائے گا. جتنا مجھے ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک نمٹا دے گا. کیونکہ ہمیں تو کچھ کام کرنا کس لیے ہے؟ نیری چتوال نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ نے کرنے. جب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے تو ہم اب دیکھیں گے کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ صبر کرے، وہ یہ ایسا نہیں ہوگا، بس چلتا رہتا ہے. تو غزہ بے اللہ کا ملنا بے اللہ سے خفل ہوتا. تو یہاں یہ ترتیب ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس وقت ہم تمہاری اوقات کو بچت کرنا چاہتے ہیں، تم بھی اپنے اوقات کو بچت کر لیں. اللہ تعالیٰ تمہارے سے مدد فرماتے ہیں، تمہارے اوقات کو بچت کرتے ہیں. ورنہ ہم کہیں کہ ہم کسی کو کھانا کھلائیں، ہم تو 2 آدمی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. اب یہ ہزاروں لوگ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جلدی کھلاتا ہے. ہم نہیں کہتے جلدی جلدی کھاؤ، کیا وہ نمٹ جاؤ، ایسا نہیں کہیں گے آپ کو. آپ سیر کر کے کھاؤ، خوب سیر ہو کر کھایا کریں، لیکن وقت خراب نہ کریں. وقت دسترخوان پر بلایا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ فلاں قسم دسترخوان پر جس کو وہ چینی سے پرہیز ہو، نمک سے پرہیز ہو، وہاں بیٹھ جاؤ. تو آپ وہاں بیٹھ جائیں. یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہاں بھی چینی چائے بھی ملتے ہے، چینی والا ملتا ہے، سرخ بھی ملتا ہے، کیا سفید کہتے ہیں، وہ دودھ والا بھی ملتا ہے، ملتے رہتے ہیں الحمدللہ. یہ سارے وہ اللہ عالمین کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ سے نظم والوں کو عجز عظیم عطا فرمائے کہ وہ انتظام کر لیتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، یا آپ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، یہ جن جوان آپ کی مشورے کرتے ہیں کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ سہولت ان کو پہنچائیں. وہ یہ مشورہ نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے چند لائیں، کیا کریں، یہ قطع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پر وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ کرتے ہیں کہ ہم ساتھیوں کس طرح زیادہ سے زیادہ راحت پہنچائیں
اور پچھلے سال میں کون کون سی نظم میں کمزوری تھی کہ وہ نظم کو ہم ٹھیک کر لیں. یہی وہ مسلمان کا کام ہونا چاہیے. تو ایک تو بات ہی نہ کریں. بات آپ کریں گے تو کچھ نقصان کریں گے. ایک تو جب بات آپ کریں گے تو کسی کے ساتھ تو کریں گے آسمان سے، تو خدا کے ساتھ باتیں جائز ہے، تم حکم کرو یا اللہ یہ کرے. لیکن جب لوگوں کے ساتھ بات کرے گی تو آپ نے اس کا وقت بھی خراب کر دیا. خراب ہوا نہیں ہو. جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ بھی ذکر سے تلاوت سے نکل آیا. ایک نقصان یہ کیا. دوسرا، جب آپ کو کوئی دیکھے گا کہ یہ بات کرتے تو اس کو بھی خارش لگ جائے گی. وہ بھی شروع ہو جائے گا کسی کے ساتھ، یہ تو بات کھل گئی، پھر وہ بھی کرے گا. تو پھر وہ ماحول کا وہ رونق نہیں باقی نہیں رہتی اور آدمی ذکر اسکار سے نکل جائے گا. تو ظاہر کہ آپ نے کتنا نقصان کر دیا. اپنا نقصان بھی کیا، ساتھی کا نقصان بھی کیا، اور لوگوں کے لیے باتوں کے لیے راستہ بھی کھول دیا. یہ سارے آپ نے اپنے سر اٹھائے یہ نقصانات. تو یہاں پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو فارغ ہو چکے ہیں، یہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد بتائے گا کہ بھئی نماز تو جلد ہی کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں تراویح کی نماز ایسا نہیں ہوتا. میں نے بتا دیا کہ آپ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ آپ تھوڑا سا نیچے پھریں گے، تھوڑا سا وہ ہضم ہو جائے تو آپ اسی وقت پر، جو میرے خیال میں یہاں 8:30 بجے ہوتا ہے نماز، یا 8:45 بجے، بس جو وقت ہوتا ہے وہی پہ نماز ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تاکہ لوگوں کو آپ کا ٹائم بچت ہو جائے. تو آپ کا اپنے ٹائم کو بچت کرنے کے لیے فضول باتیں نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. اور یہاں بعض لوگ بیچاروں کی نیند کمزور ہوتی ہے. بعض لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چپ کے کرتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ خطرناک اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے اس کو آپ کے ساتھ کا تو مجمع ہے، اخلاق کا پتہ تو کہاں چلتا ہے؟ مجمع میں چلتا ہے. اگر آپ کسی کے اخلاق پرکھنا چاہتے ہیں، اس کو خلوت میں نہ دیکھو. خلوت میں تو آدمی کسی سے لڑائی کر سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. وہ مجمع میں کر سکتے ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو بھی نیند آئے گا، اب میں کہتا ہوں آپ کو نیند آئے گی. جس کی نیند کمزور ہے اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ تو بیچارہ تم نے کھڑا کر دیا. تو آپ ایسا کریں، اس کو نہیں آتی، اس لیے آواز پڑتا ہے عدنان. سمجھ آئی بات؟ تو بالکل خاموشی کے ساتھ وہ بسے اٹھائیں، جب حرام کریں تو اس سے دوسری کو آپ راحت پہنچائے، تکلیف مت پہنچائے. چپ کے بد باتیں تو اور خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ جاری کرتے ہیں تو آپ کو حاجی عبدالحمید صاحب آئے گا کہ وہاں سے کامران بھائی آپ کو پر کیا وہ بجلی لگائے گا کہ وہی بات مت کرو. کیونکہ وہ سنے گا. جب آپ آپس میں کرتے ہیں تو ساتھ والی کو پتہ چلے گا، اس کو نہیں چلے گا. تو یہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ ہے باتوں کا خیال رکھیں کہ وقتاً وقتاً آپ کو ہدایات ملتی رہتی ہیں. کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، بس مختصر باتیں ہوتی ہیں. تو آپ وہ باتوں پر پابندی لگائیں. کھانا کھائیں، خوب کھائیں، روئے آرام کر لیں. آپ کے اوقات کو میں تقسیم کریں گے، کیونکہ اب یہ رمضان مبارک ہے. پہلے آپ 3 بجے اٹھتے تھے، اب یہاں سے بھی کچھ وقت گزر جائے گا، کیونکہ وہ تراویح ہوگی. تراویح کے بعد کچھ مجلس ہو جاتی ہے، پھر چلتے چلتے وہ کچھ بعض لوگ آرام بھی نہیں کرتے، تھوڑا کرتے ہیں، بعض زیادہ کرتے ہیں. تو پھر اس کو تقریباً آپ کی 12 بن جائیں گے. تو 2 گھنٹے کا پھر ہم وقفہ دیتے ہیں. 2 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا آپ کو ملتا ہے. پھر آرام کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ اٹھیں. اور یہ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ تاکہ پھر صبح کی نماز آپ کیا کریں. صبح کی نماز میں ایسا نہ ہو تو صبح کی نماز تو فرض ہے،
یا کہ یہ تو کیا ہے نفل تھا، تو ہم نفل کے لیے فرض میں کوتاہی نہیں کرتے. سمجھ آئی بات؟ نفل کے لیے فرض میں کوتاہی نہیں کرتے. ہم کہتے پوری رات سو جائے کوئی بات نہیں، کہ صبح کی نماز میں کیا ہو جائے وہ مضبوط ہو. تو کوشش اسی لیے وہ اس وقت ہم آپ کو کچھ وہ آپ کو اٹھایا جائے گا، 2 بجے اٹھایا جائے گا، پھر آپ کو پھر نفل بھی پڑھنے ہوں گے، سحری بھی کرنی ہوگی اس میں ساری، اور پھر دعائیں. یہاں دعاؤں میں چونکہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، تو صبح کے وقت سحری کے وقت تم کو جمع کیا جائے گا دعا کے لیے، وہ اپنی اپنی دعائیں مانگے. یہاں مستقل طویل دعاؤں کی وہ ترتیب نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی خدا سے مانگتا ہے. اب میری ایک ضرورت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، خدا کو تو پتہ ہے. اب آپ جس ضرورت پر جب آ جائیں کہ یا رب العالمین کسی کی اولاد اس کا اولاد دے دینا، تو اس وقت مجھے خیال ہے کہ میری دعا ہو گئی. انسان کی ضرورتیں مختلف ہیں. آدمی کہتے ہیں کہ ایک دعا بار بار مانگے، تو ہم انفرادی دعاؤں پر زیادہ زور دیتے ہیں. یہاں اس کے لیے وقت بھی دیتے ہیں، وقت مستقل وقت دیتے ہیں کہ تاکہ اس میں انفرادی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اکیلے میں مانگیں. تو وہ یہاں ہمیشہ عموماً مغرب سے 20 منٹ پہلے آپ کو دعاؤں میں بٹھایا جائے گا. مقبول اس میں وقت میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہے. تو آپ کو آپ دیکھو گے جمعہ کے دن آپ جس سے بٹھاتے ہیں، یا ہر اب رمضان آپ کو کیا وہ بٹھایا جائے گا. صبح کی سحری سے اذان سے پہلے بھی 20 منٹ آپ کو پہلے، 20 منٹ یا 25 منٹ پہلے آپ کو بٹھایا جائے گا، تاکہ وہ دو اوقات ہیں اور سب ضائع نہ ہو جائیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اس وقت تو تمہاری دعائیں تم سے نہ نکل جائیں. تو وہ بھی آپ کو اس لیے کرے گا کہ تاکہ اور یہ آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. اللہ پاک کی بڑی آپ پر مہربانی ہوگی، آپ شکر کریں. ہم بھی شکر کرتے ہیں الحمدللہ کہ کسی کو بر وقت بتایا جائے کہ یہ کام کرے. آدمی انسان ایک کمزور ہے. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، وہ کھانا ہی بھول جاتے، اس پر میں نے آدمی کو مقرر کیا ہے. بتاتا نہیں ہوں، پھر آپ لوگ اس کی مسخرہ کریں گے. اس کی وہ بیچارہ پانی بھول جاتا ہے، کانا ذکر نہیں بھول جاتا، خدا کو نہیں بھول جاتا لیکن چیزوں کو بھول جاتا ہے. کھانے پتہ نہیں چلتا. پھر اس پر ہم نے ایک آدمی مقرر کیا کہ اس کو کیا کرے، کھانے پر بٹھایا کرے. وہ بیٹھا ہوگا. سمجھ آئی بات نا؟ تو کوئی کسی کو رہنمائی کرے کہ آج دعا کے لیے بیٹھ جائے، تو میری بڑی اللہ پاک کی مہربانی ہوئی کہ آپ کے اوقات کو ضائع نہ آپ کے اوقات ضائع نہ ہو جائے. صرف اس لیے ہوتے کہ آپ کا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے. نفل کے وقت نفل پڑھیں، ذکر کے وقت ذکر کریں، تلاوت کے وقت تلاوت کریں، آرام کے وقت آرام کر لیں. اور کیا وہ تو یہ ترتیب انشاءاللہ چلی. اور نماز بھی میرے خیال میں 1:30 بجے ہوگی نا کل سے. ہاں نماز بھی کل سے 1:30 بجے ہوگی دن کے وقت، کیونکہ آپ کو رات دن کو آپ کو آرام کا موقع مل جائے گا تھوڑا انشاءاللہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے. اور وہ پھر اس وقت بھی مل جائے گا. وہ جب آپ ذکر کریں گے، عبارت پڑھیں گے تو کچھ 1 گھنٹہ کمر سیدھی کریں. یہ میں آپ کہتا ہوں اس لیے سیدھا کریں کہ تاکہ پھر آپ اس کے لیے تکڑا ہو جائے. تراویح کے لیے تراویح کی آپ آدمی اس وقت کام کرتے ہیں کہ آپ نے تو حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جس طرح قافلے والے کیا کرتے ہیں، منزل جاتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اس کا سفر جاری رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک دم آپ کا سفر کیا ہے، یہ عبادت کا سفر جاری رہے. ورنہ درمیان میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، تک جاتا ہے، پھر کام سے بھی نکل جاتا ہے. تو یہاں یہ ترتیب ہوتی ہے ہمیشہ سے. اب بھی دیکھتے ہیں جہاں روزانہ بھی ہو تب بھی وہ کام ہوتے رہتے ہیں. وہ یہی ترتیب وہی ہوگی کہ ہمیں عبادات پر زیادہ زور دیا جائے گا. مسائل تھوڑی سی کم ہو جائیں گے، مسائل کم ہو جائیں گے ہوں گے پھر، لیکن وہ وہاں بیانات بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ ہوگا وہ اس میں تھوڑی سی کم ہو جائے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کا عمر انشاءاللہ وقت اچھا گزرے گا. اور رمضان مبارک کا اثر پر آنے والا ہے. 1-2 دعائیں بھی آپ سے کروانی ہے. 1-2 دعائیں آپ خاصاً مولانا صاحب، قاری صاحب وغیرہ سب کو چاہتے ہیں. جو بوڑھے ہیں اس کو تو زیادہ چاہیے.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت یہ جنگل ہے، ایسے جنگل ہے کہ یہاں قریب میں شہر بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کئی لوگ تعاون کرتے ہیں. وہ خالصتاً میں الحمدللہ ہم نے کبھی آپ کو ایسا مال نہیں کھلاتی جو سود کا مال ہو. میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ نہیں ہوتا کہ بھائی جس کا جو مال اس کو اس میں کیا کرے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ہماری اللہ تعالیٰ، یہ مولانا صفدر صاحب وغیرہ، شاہ صاحب وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان کو اللہ رب العالمین، یہ ہمارے یہ مفتی الودود صاحب ہیں، اور یہ یہاں جو کبینہ ہے، جتنا اس کے کوئی بڑے چھوٹے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق عطا فرمایا ہے کہ کوئی حرام مال ہمارے پاس نہ آئے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ہم آپ کو زکوٰۃ کی رقم سے بھی نہیں کھلاتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کو صاف صاف معلوم ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں ڈالتا ہے ہمیشہ یہ بات، یا رب العالمین حرام مال جو حرام کماتا ہے اس کی مال سے ہمیں بچائیں. وہ اللہ پاک کی شان کو بڑا زور لگاتے ہیں کہ دے دیں، اللہ پاک جل جلالہ اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیدا کرتا ہے، آتا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے آپ یہاں جو اہل تعاون ہے، تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالا ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں. صرف یہ بات سمجھ آئی بات. اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں کہ رب العالمین جل جلالہ یہ لوگوں نے جو آسانی پیدا کی ہے. اس مجمع میں بھی ہوں گے، یہ نہیں اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ بیچارے کے پاس جو کچھ اس کو میسر ہوا اس نے اس میں دے دیا. تو یہ تو اس کے لیے آپ خصوصی طور پر دعا کریں. ان کے کچھ مسائل ہوں گے، گھریلو مسائل ہوں گے، نچاکیاں ہوں گی، بے اتفاقیاں ہوں گی، یا کوئی اور اس کی کوئی مشکلات ہوں گی، کاروباری مشکلات ہوں گے، تو اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ آسان سی مختصر. ہماری دعائیں بڑی بڑی لمبی آتی نہیں ہیں. یا رب العالمین اس کی جو مسائل ہیں اس کو حل کریں، جو رکاوٹ ہیں اس کو ختم کریں. یار اس کے مال میں، جان میں، آبرو میں، عزت میں ہر قسم کی ترقی نصیب فرمائیں، خیر کی ترقی نصیب فرمائیں. اس کے لیے دعائیں کریں. صرف یہ بتایا کہ اس کے لیے کیا کریں، دعائیں کریں، تاکہ وہ ہم ناشکری میں نہ آ جائیں کہ وہ لوگ اس قدر کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کی دعا بھی نہ کریں. تو یہ میرے خیال میں ہماری کمزوری ہوگی. ہم فقیر آدمی ہیں، میں کہیں گے تو ایک آدمی کو کام نہیں کھلا سکتا. اگر آپ واقعی ویسی واسکٹ مت دیکھو. لیکن اللہ رب العالمین بادشاہوں سے بھی زیادہ دیتا ہے. یہ میں بتاؤں، بادشاہوں سے زیادہ کھلاتا ہے، اچھا کھلاتے ہیں. بادشاہ تو نہیں کھا سکتے بیچارے، تو وہ عزت سے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات ان حضرات کے لیے جو لوگ مالی تعاون کرتے ہیں اس کی ایک دعا کریں. دوسری بات، ان لوگوں کے لیے دعا کریں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں حصہ، جیسے دعا تو کرتے ہیں اس میں ایک حصہ دے دیں آپ اس کو، کہ رب العالمین جو مالی تعاون کرتا ہے، جو جسمانی تعاون کرتے ہیں، اس کی مالوں میں، جانوں میں، عزتوں میں برکت نصیب فرمائیں. اگر کوئی آپس میں اس کی دوری وہ بگاڑ ہو، اس بگاڑ کو دور کرے، جس کو رکاوٹ ہو دور کرے. یا رب العالمین جل جلالہ ہمیشہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانا کھلائے ہمیں ہمارے پیٹ میں حرام نہ جائے. حرام مال سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آدمی کی زندگی خراب ہو جاتی اس سے. تو اسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ خدمت والے اس میں آپ دیکھیں گے یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو کھانے پکانے والے ہوں گے. وہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ وہ ہم نے کسی مزدوری پر لایا ہے. وہ مفتی ہوگا اور کڑک تکڑا مفتی ہوگا. ایک تو یہ کہ عام آدمی ہوتا ہے، وہ مضبوط قسم کا مفتی ہوگا، اور کسی کا اجازت یافتہ بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ہم لوگ سکھانا کھلاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ وہ خلیفہ بھی ہوگا، کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے ساتھ، لیکن خلفاء بھی ہوں گے ان میں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں، جو ساتھی کو چلاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ خود اس طرح ہے. اور یہاں جو کچھ پیارے پر ہوں گے آپ دیکھیں گے بالکل آپ کا جو باعث کربوزے والے آتے ہیں، کربوزے والے بڑے کبھی کبھی وہ والا جزائے خیر دی، اس میں بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی سنتری ہے. کیا ہے؟
لیکن ان کی بددعاؤں سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ڈنڈا لے ہوتا ہے، ڈنڈا جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے یا کوئی بڑا سردار ہوتا ہے، لیکن ڈنڈا اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ہر کوئی اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا وہ افسر ہوگا، لیکن ہمیں پھر کیا پتہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ خدمت کے لیے کون تیار ہے، اس کے کون ڈنڈا لے لو. تو کوئی مجوڑ والے ہوں گے، یہاں بہت ہی تقریباً ایک آپ دیکھیں گے اس کی خدمت میں بھی بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہوں گے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ اگر آپ کی ان کی خدمت کی وجہ سے آپ نماز کے لیے فارغ ہیں، آپ روزوں کے لیے فارغ ہیں، آپ ذکر کے لیے فارغ ہیں، آج آپ کو آرام کے لیے فارغ ہیں، تو اس کی برکت ہے. ان کو دعائیں نہ کرنا کیا ہے، یہ ہماری نہ شکری ہوگی نہ قدری ہوگی. ان کی یہ دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کو ہمت نصیب فرمائیں، اس کو جو ہماری مجمع کو ملتا ہے سب کا ثواب ہماری تعاون والوں کو بھی مل جائے، اور کیا یعنی جو اعمال کرتے ہیں اس کا اعمال کا ثواب اور ان کو بھی مل جائیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں. واقعی ہم پر حق ہے تو اس کی یہ دعا کریں، تو اس لیے دعائیں بھی کریں. اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی مالوں میں، جانوں میں، عزتوں میں برکت نصیب فرمائیں، آپ کو توفیقات سے نوازے کہ آپ کا رمضان مبارک اچھا گزرے. اس مرکز کی یہ بھی دعا کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الحمدللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرکز دیا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک. اس میں تقریباً 30,000 آدمی اوپر نیچے جب نماز کرتے ہیں نیچے اوپر، یہاں صرف نماز کے لیے وہ اس میں آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بڑھ گیا ہے. آپ یہ لوگ نہیں ہیں، وہاں لوگ اور بھی ہے، کوئی خدمت میں ہے، کوئی یہاں کیا وہ پشتو والے ہیں نہیں جانتے، تو بڑا مجمع ہوتا ہے. آپ دیکھیں ابھی بستروں کی جگہ اوپر میرے خیال میں ختم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کی وسعت کے لیے کوئی ایسی ترتیب باندھ. میرا ایک ارادہ ہے کہ ہاں کم از کم 1,00,000 لوگ اعتکاف کر سکیں. یہ میری نیت یہ کی ہے، تو آگے اللہ جتنا منظور ہو. لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کے لیے دعا اپنی دعاؤں میں حصہ دے دیں کہ اللہ پاک اس کی وسعت کے لیے. اب بعض لوگوں نے ہمارے ساتھ میں تعاون کیا، اس کیت والوں نے. ایک آدمی ہے وہ ایک ساتھی ہے ہمارا، ایک اس کا نام مینا گل ہے، ذاکر آدمی ہے. اس نے بار بار مجھے کہتے کہ ہماری جگہ پہ آپ کنواں کھودیں، پانی نکل آئے تو مجھ سے خرچہ لے لو سارا. جگہ بھی دے رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے. اللہ کربوغ والی سخت بخیلان دی. یقین جانے اس میں ایسے پکے ٹکے کمزور لوگ بھی ہیں، اتنے کمزور کہ جگہ تو دینا تو مشکل ہے کہ کرکس مکہ دی رکھی صرف ایک فٹ لگے زمین سے، اور آپ کے لیے رکاوٹ بھی پیدا کریں گے. ایسے لوگ ہیں. ہمارا واسطے بھی قریش سے پڑا ہے. قریش تو اچھے لوگ تھے، غیرتی تو تھے. تو بہرحال اس نے یہ، لیکن اس میں اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ. کربوغا میں اچھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، نیک لوگ، لیکن بخل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ سخی لوگ ہیں. اس نے بار بار کہا، پھر اللہ پاک نے وہاں پانی کامیاب بھی کیا. ایک ہمارے حافظ عادل صاحب کے والد صاحب ہے، عادل وہ سروان ماما، تو وہ انہوں نے جگہ خود بتایا کہ ہاں ہمیں کیا کریں، پانی دے دیں. آپ کو پتہ ہے جو پہلے ہم وقت لگا چکے ہیں ہم اس پر پانی لا رہے تھے، یاد ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹینکروں پر پانی لاتے ہیں. اپنے لوگوں کے ٹینکروں کی پانی لے آنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں جگہ بھی دی اور فراخی سی دے دی، اور کہا کہ اس پر کمرہ بناؤ، کوئی بات نہیں، سب کچھ سہولتیں عطا انہوں نے بتایا کہ کر لیں. تو ان کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی دعائیں کریں. وہ اب یہاں موجود نہیں ہے، نہ اس کی بیٹی موجود ہے اور نہ اس خود موجود ہے. اس لیے میں نے
سوچا کہ غیبانہ دعائیں کیا ہو جاتی ہیں، غیبانہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان لوگوں کو عظیم اجر دے دیا. اب تقریباً 3 ٹیوبیل ہمارے چل رہے ہیں فی الحال، یہ 2 الحمدللہ 2 بن گئے. یہ ایک حکومت والا بھی تھوڑا تھوڑا پانی دے رہا ہے، اس میں سے میرے خیال میں آ جاتا ہے، وہاں سے بھی آتے اللہ جائے ان کو بھی خیر دے دیں. اس کو تم وہ داخل کرتے ہیں فیس کو، ہوتا ہے وہ جو بل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی دیتے ہیں. لیکن پانی کی الحمدللہ بہت حد تک الحمدللہ ہو گیا، اگرچہ اب بھی ضرورت ہے پانی کا. تو آپ اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین جس طرح وہ ہمیں سیراب کر رہے ہیں، جس طرح اس نے ہمیں پانی کی صورت عطا کی، اور پانی تو خدا نے نکالی ہے لیکن جگہ اس نے دی ہے، جگہ بھی خدا نے اس کو دی ہے لیکن اس کے دلوں میں ڈال دیا کہ اللہ رب العالمین اس کی مالوں میں، جانوں میں، آبرو میں عزت نصیب فرمائیں، ترقی نصیب فرمائیں. اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کے مال کی، جان کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت بھی فرمائیں، اور اس کی جو بیماریاں ہیں اس بھی دور فرمائیں. الحمدللہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. عجیب بات ہے یہاں جہاں کوئی جوڑے ہی بھی بلا. امید ہے کہ آپ اس لیے دعائیں کریں گے. ٹھیک ہے، جو آپ کو جس نے کنواں دیا ہے، آپ کو نام تو نہیں یاد ہوں گے لیکن یہی کہیں کہ آپ جس نے پانی کی سہولت پیدا کی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے کراچی کا، اس نے یہاں ٹوبیل کھودا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں نے قربانی ہے. سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کی مالوں میں، جانوں میں برکت نصیب فرمائیں. مالی جانی تعاون والوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں. انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ نہیں کہ آپ اس کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی مال میں برکت ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ اپنے جس ساتھ تم ساتھ اس کی احسان کیا ہے، اس کے لیے دعائیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو دعا ان کے لیے کرو گی وہی دعائیں آپ پر لوٹ کر آ جائیں گی. میرے خیال میں اب ساتھ کام نہیں کہا ہے.